یونٹ نمبر 5 جو 8620 کا ہے وہ ٹولس اینڈ پیکیجز یوز فار کمپیوٹر ایڈیڈ انسٹرکشن ہے۔ اس یونٹ کے جو آبجیکٹیوز ہیں کہ ڈسکرائب دی ڈیوائسز یوز ٹو پریپیئر آؤٹ پٹ اینڈ فلمڈ سمرائز دی کریکٹرسٹکس آف دیز ڈیوائسز اینڈ دین آئیڈینٹیفائی دی فیکٹرز وچ انفلوئنس یوز آف کمپیوٹر اینڈ دین ڈسکس دی رول آف کمپیوٹر ان سیلف لرننگ۔ جو انٹروڈکشن ہے کمپیوٹر کا یا کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کرانے کی بات ہے اسکولس لیول پہ، اس میں اس کے حوالے سے جو 4 میجر جو ہے اپلیکیشن ایریاز ایجوکیشن میں ہیں جن کی وجہ سے کمپیوٹر کو یوز کیا جا رہا ہوتا ہے۔ ریمیڈیل پروگرامس فار اسٹوڈنٹس ہو ہیو فالن بیہائنڈ ان دیئر اسٹڈیز، وہ اسٹوڈنٹس جن کو جو فیس ٹو فیس لرننگ ہے اس میں ایشوز آ رہے ہیں یا وہ اس طرح پک نہیں کر پا رہے جس طرح باقی اسٹوڈنٹ کر رہے ہوتے، تو ان کے لیے ایک طرح سے یہ بڑا ایک یوزفل ٹول رہتا ہے کہ وہ آف لائن جب بھی بیٹھ کے گھر پہ اپنی جو ہے ریوائز کر سکتے ہیں، وہ جو لرننگ کلاس میں ہو رہی ہوتی ہے، جو ڈسکشن کلاس میں ہو رہی ہوتی ہے، وہ ٹیوٹورل فارم میں یا جو دوسرا ڈسکرپٹیو یا آڈیو فارم میں اویلیبل ہو تو اس کے تھرو وہ دین سیمولیشن پروگرامس ہیں یا کمبائنڈ ٹیوٹورلس جو لیب میں ایکٹیویٹیز پرفارم کی جا رہی ہوتی ہیں ان کو تھرو کمپیوٹر پروگرام سیمولیٹ کیا جائے اور وہی کنسیپٹس جو وہاں لیبارٹری میں کلیئر ہونے تھے ان کو ان سیمولیشنس کے تھرو امیجینیشن کے ذریعے کلیئر کیا جائے۔ ہائر ایجوکیشن پروگرامس جن میں ٹیچرس جو ہے ہائیلی کوالیفائڈ ٹیچرس کی کمی ہوتی ہے، تو اس میں بھی یہ کمپیوٹر کا یوز ایز اے کمپیوٹر ٹیوٹر جو جس میں کنٹینٹ بھی ہوتا ہے، جس میں وہ لاجک بھی ہوتی ہے، جس کو ہیورسٹکس کہتے ہیں، جس کے تھرو اسٹوڈنٹ جو ہے اپنی اسیسمنٹ پری اسیسمنٹ کر کے اس کے مطابق جو اس پروگرام سے لرن کر سکتا ہے۔ دین یہ بھی آپشن ہے کہ وہ ویڈیو ریکارڈڈ لیکچرز جو ایک ٹیچر نیشنل لیول پہ جس کے لیکچرز اویلیبل ہیں ان کو تھرو کمپیوٹر سن کے اور جو کنٹینٹ اویلیبل ہے اس کو دیکھ کے وہ اپنی نالج کو امپروو کریں۔ دین اسپیشل پرپز مائکرو پروسیسر بیسڈ ڈیوائس بنا سکتے ہیں جس کے تھرو جیسے ریسٹ پائے جو ڈیوائسز اویلیبل ہیں جن کے تھرو لوکل ایریا نیٹ ورک بھی چلایا جا سکتا ہے، جس میں ایس ڈی کارڈ لگا کے جو لیکچرز یا جو ویڈیوز ہیں وہ ہوسٹ کیے جا سکتے ہیں۔ جو اکارڈنگ ٹو وے جو فیکٹرز کمپیوٹرس کو انٹروڈیوس کرانے کے لیے ضروری ہیں یا جو چیزیں یا جو ایک پری کنڈیشنز ہیں وہ کیا ہیں یا پری ریکوزٹ کیا ہیں، وہ ٹیچرس مسٹ بی ہیلپ ٹو اوور کم فیئر آف ماڈرن ٹیکنالوجی، کیونکہ یہ چیز آبزرو بھی کی گئی ہے کہ جب تک ٹیچر جو ہے وہ ریڈی نہیں ہوتا اور اس کی جو ولنگنیس یا اس کی جو مسکنسیپشنز فیئرس ہیں ان کو ایڈریس نہیں کیا جا سکتا، تب تک آپ یہ ٹیکنالوجی جو ہے کلاس روم میں انٹیگریٹ نہیں کر سکتے یا ان کو انٹروڈیوس نہیں کر سکتے۔ کریٹ انڈرسٹینڈنگ واٹ کمپیوٹر کین ڈو ویل ٹرینڈ ایکسپیرئنس ٹیچر کی ناٹ ڈو۔ جو ایگزیکٹ فیکٹس ہیں، جو اسٹیٹمنٹس ہیں یا جو پروگریس اسٹوڈنٹ سافٹ ویئر کے تھرو جو ڈرل اینڈ پریکٹس کے تھرو کر رہا ہوتا ہے وہ ایگزیکٹ اس طرح ٹیچر ریممبر نہیں، ٹیچر کنکلوڈ ضرور کر رہا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کی لرننگ ہو رہی ہے یا اس کی جو ہے فردر جو ہے لرننگ کے لیے کیا کیا ریکوائرڈ ہے چیزیں، بٹ اس طرح فیکچوئل جس طرح انفارمیشن کمپیوٹر میں اسٹور ہوتی ہے یا وہ جس طرح اس کا ریکارڈ مینٹین کرتا ہے وہ ہم ہیومن سے کرنا امپاسبل ہوتا ہے، کیونکہ ہم بائی ڈیفالٹ کنکلوڈ کر رہے ہوتے چیزیں۔ فیزیبلٹی آف یوزنگ کمپیوٹر ان دا کلاس روم، یہ بڑا امپارٹنٹ اسپیکٹ ہے کہ اس کو اسیس کیا جائے کہ کمپیوٹر جو ٹیچنگ لرننگ میں ویدر فیزیبل ہے، اس کو انوالو کرنے سے کوئی بینیفٹ بھی ہوگا، اس میں ہمیں جو ہے
جو اس میں ایکسپینسز آئے ہیں وہ ہم میٹ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے جو ٹریننگ ہیومن ریسورس ریکوائرڈ ہے ودر وہ بھی اویلیبل ہے سپورٹ کے لیے. تو یہ تو ایک طرح سے کلاس روم میں کمپیوٹر کو انٹروڈیوس کرنے کے حوالے سے وے نے جو فیکچرز بتائے تھے. اس کے بعد جو سافٹ ویئر ایجوکیشن سافٹ ویئر یوز ہوگا اسٹوڈنٹس کے لیے ان کی ٹیچنگ لرننگ کے لیے وہ یوزر فرینڈلی ہونا چاہیے, ملٹی پرپز ہونا چاہیے کہ ایک تو اسٹوڈنٹس جو ایٹ اے ٹائم اس اپلیکیشن کو ایکسیس کر رہے ہوں گے تو وہ ان کو سپورٹ کرے, اور صرف اور صرف ڈسکرپٹیو چیزیں نہ ہوں بلکہ اس میں جو تھیوریٹیکل پریکٹیکل اسپیکٹس ہیں وہ ریفلیکٹ کیے گئے ہوں. ڈز ناٹ یوزلی ڈپینڈ اپان لینگویج ایبلٹی. اس میں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ جو صرف پرٹیکولر لینگویج جاننے والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے وہ نہ ہو, اس کی جو لینگویج ہو سہل ہو ایزی ہو اور جو کامن ناؤنس فریزز اور اس طرح کی چیزیں یوز کی جا رہی ہوں تاکہ وہ انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے جو کم نالج والے اسٹوڈنٹ ہیں ان کو بھی ساتھ لے کے آگے چلیں. اس کے بعد جو کمپیوٹر گرافکس جو یوز ہوتے ہیں موسٹ آف دا ٹائمس, جس طرح ہم سیمولیشن کی بات کر رہے تھے, سیمولیشن میں جو ٹولس یوز ہوتے ہیں تو اس کے ساتھ امیجز یا جو ویڈیو فلم کرنا اینیمیشنز بنانا اس کے لیے کون کون سے ٹول ہیں. سب سے زیادہ جو یوز اس کا ہو رہا تھا کمپیوٹر ایڈیڈ ڈیزائن یا کمپیوٹر ایڈیڈ مینوفیکچرنگ میں, جو سول انجینئرس اکثر بلڈنگ بنانے سے پہلے اس کی جو ہے کمپلیٹ اسٹرکچر بنا کے میپ کے اوپر اور پھر اس کو سیمولیٹ کرتے تھے. اس میں جو ارتھ کویک کی میئر کی جاتی تھی کہ ویدر یہ سسٹین کر سکے گا, تو وہ ساری جو ایکویشنز پیرامیٹرز وہ لاجک کمپیوٹر پروگرام کے فارم میں اس پہ امبیڈ کیے جاتے تھے, اور امیج اور ڈائمینشنز اس بلڈنگ کی ڈفرینٹ وے سے بنا کے دیکھ رہے ہوتے تھے, اور 2-3 ڈائمینشنل پکچرز اور ہینڈ ٹولز ٹریسر وغیرہ اس کے تھرو بن سکتے تھے. اور سب سے زیادہ گرافک ان پٹ ڈیوائسز کا یوز ہوتا ہے جو کمپیوٹر ایڈیڈ انسٹرکشن میں, اور اس میں ٹیبلیٹ ڈیجیٹائزر یہ سب سے زیادہ پاپولر ہے کہ اس کے تھرو بیسیکلی جو ٹیچر ہے وہ اسی طرح جس طرح بلیک بورڈ پہ لکھتا ہے یا ڈرائنگ کرتا ہے وہ سیم جو ہے ڈیجیٹائزر کے اوپر میتھمیٹک ایکویشن ہو یا کوئی گراف یا کوئی ڈیزائن کرنا ہو پکچر, وہ ساری چیزیں اس کے تھرو ہو رہی ہیں. ڈیجیٹائزر سب سے کامن ٹول ہے جو آپ کو رائٹ سائڈ پہ پکچر میں بھی نظر آ رہا ہے. یہ امیج کو ڈیجیٹل ڈیٹا میں کنورٹ کرتا ہے اور اسٹوڈنٹ اس کو دیکھ سکتے ہیں. دین ٹچ اسکرین موسٹ کامن, ہم سارے موبائل فون پہ بھی دیکھ رہے ہیں اب یہ کمپیوٹر بیسڈ جو بھی ٹولس آتے ہیں اگر آپ ایپ کے تھرو موبائل پہ یوز کر رہے ہیں تو وہ ٹچ اسکرین موبائل کے تھرو آپریٹ ہو رہے ہوتے ہیں. سیم اس کے لیپ ٹاپس یا جو ٹیبلیٹس ہیں یا جو دوسرے اس طرح کے ڈیوائسز ہیں. اسکینر ان پٹ ڈیوائس لائک ادر ڈسکرائبڈ ان پٹ ڈیوائسز, ایک ان پٹ ڈیوائس اسپیسیفکلی ٹو اسکین امیجز گرافکس یا جو ٹیکسچوئل فارم میں بکس وغیرہ ہے ہر چیز کو اسکین کیا جا سکتا ہے. تو یہ بھی موسٹلی یوز ہو رہا ہوتا ہے اکثر کلاس روم میں جو ہے اسکین کر کے چیزیں وہ ڈسپلے کی جاتی ہوتی ہیں پروجیکٹر پہ. دین آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پلاٹر جو ہے سب سے زیادہ پاپولر آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے گرافکس کے حوالے سے. یہ سارے جو ہم ابھی ڈسکس کر چکے ہیں یہ سارے گرافکس ان پٹ اور آؤٹ پٹ ڈیوائسز کی کیٹیگری میں فال کرتے ہیں. کمپیوٹر اینڈ اڈاپٹنگ ٹو لوکل ریکوائرمنٹ. اب اوپر ہم نے بات بھی کی کہ پری ریکویزٹ کیا ہیں کمپیوٹر کے. جو کمپیوٹر ایڈیڈ انسٹرکشن پروگرام کے حوالے سے فردر جو ریکوائرمنٹ بتائی گئی ہیں کہ کوئی بھی سافٹ ویئر جو کلاس میں یوز ہو رہا ہوتا ہے یا اسٹوڈنٹس کے لیے یوز ہو رہا ہوگا وہ اسٹوڈنٹس کو الو کرے کہ ایکچوئل کانٹینٹ جو سبجیکٹ کا ہے وہ اس میں لوڈ کیا جا سکتا ہو, مطلب سافٹ ویئر میں آپ جو کانٹینٹ ہے اس سبجیکٹ کا وہ لوڈ کر سکے.
اور اٹ کین ریکویسٹ پرفارمنس ڈیٹا ان ٹرمس آف کے کنٹینٹ کتنا جو ہے وہ اسٹوڈنٹ نے ریڈ کر لیا، اسٹوڈنٹ نے کون کون سی ایریاز جو ہے وہ کور نہیں کی یا اس کی جو ہے وہ ویک نظر آئی ہیں، اسٹوڈنٹ اس وقت کس لیول پہ ہے. تو اس طرح کی جو پرفارمنس ڈیٹا ہے وہ سافٹ ویئر کے تھرو جنریٹ ہونا چاہیے. الاؤ ریویژن آف کورس مٹیریل، یہ بڑا امپارٹنٹ ہے کہ ان کیس کے اسٹوڈنٹ پرفارم نہیں کر پا رہا تو ظاہر ہے اس کی جو ہیورسٹکس جو لاجک جو اس پہ رولس ہیں ان کو امپروو کیا جائے، اور اس کے لیے ظاہر ہے وہ جب تک اس پہ ریویژن کا آپشن نہیں ہوگا تو ٹیچر اس پہ ریویژن نہیں کر سکے گا. اسٹوڈنٹس کو الاؤ کرے کہ وہ اپنی پرفارمنس خود بھی آئیڈینٹیفائی کر سکے، دیکھ سکے، ان کو آئیڈینٹیفائی بھی کر سکے. اس کا مطلب ہے کہ اسٹوڈنٹ سائن اپ کرے، پراپر اپنا پروفائل بنائے اور اس کے مطابق وہ اس کی پروگریس ٹریک ہو رہی ہو. پروسیس اسٹوڈنٹس ریسپانسز اینڈ چوز دی سبسیکوینٹ اسٹیمولس ڈسپلے. جو بھی اسٹوڈنٹ کی پری اسیسمنٹ ہے یا ڈیورنگ کورس اس کی اسیسمنٹ کی جا رہی ہو تو اس کی بنیاد پہ ریسپیکٹو رائٹ انفارمیشن جو کنٹینٹس ہے، جو رائٹ کنسیپٹ یا جو نیکسٹ ریکوائرڈ کانسیپٹ ہے وہ ڈگ آؤٹ کرے یا وہ ڈسپلے کرے. پریزنٹ اسٹیمولس ڈسپلے اینڈ ریسیو اسٹوڈنٹ ریسپانس. اگین کہ جو آئیڈیاز ہیں جو ڈفرینٹ چنکس میں یا جو ڈفرینٹ سیکوینس میں وہ شو کرے گا، وہ سیکوینس پراپرلی اسٹوڈنٹ کے ریسپانس کے ساتھ ریلیٹ کر رہی ہو، اس کی جو بیس پہ وہ ڈیولپ فردر جو ہے آئیڈیاز کرتا جائے. کلیکٹ سمرائز اینڈ پرنٹ آؤٹ دا پرفارمنس ڈیٹا. یہ اگین بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ جس کی بیس پہ اسٹوڈنٹس کی ایک طرح سے ایویلیویشن ہو رہی ہوتی ہے. دین جو میجر 5 کوشچنس ہیں جو ایجوکیشن میں کمپیوٹر کے یوز کے حوالے سے ریز کیے جا رہے ہوتے ہیں کہ who should use computers in education, how should they use them. ظاہر ہے اگر ہم کسی بھی کورس کے لیے کمپیوٹر کو یوز کرنے جائیں گے تو یہ ضرور ڈیسائیڈ کریں گے کہ ویدر یہ ہم صرف ٹیچر کے لیے کلاس روم کے لیے بنا رہے ہیں یا یہ اسٹوڈنٹس کو ایکسیس دی جائے گی کہ وہ کلاس کے بعد بھی بیٹھ کے یوز کریں. تو یہ ایک طرح سے پراپر پلان کیا جا رہا ہوتا ہے. واٹ یوزز شوڈ بی میڈ آف کمپیوٹرس ان ایجوکیشن اینڈ واٹ از نیڈیڈ ٹو سپورٹ دیٹ یوز. اگر ہم کلاس روم میں کمپیوٹر کو یوز کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں پروجیکٹر بھی چاہیے ہوگا، پروجیکٹر لگانے کے لیے اتارنے کے لیے ہمیں سپورٹ اسٹاف بھی چاہیے ہوگا، ہمیں الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی کا بھی دیکھنا ہوگا. یہ ساری چیزیں جو ہے اس حوالے سے دیکھی جا رہی ہوتی ہیں کہ اگر کلاس روم میں یوز ہو رہا ہے. اگر کلاس روم میں نہیں ہو رہا، اسٹوڈنٹس کو آن لائن ایکسیس کسی سافٹ ویئر کی دی جا رہی ہے، ایل ایم ایس کے تھرو کسی طرح سے ان کو ایکسیس دی جا رہی ہے، تو اس کے لیے بھی ظاہر ہے ایک ڈیڈیکیٹڈ سرور ہونا چاہیے، اس کے لیے بھی سپورٹ سروس کا کوئی میکینزم ہونا چاہیے. یہ سارے معاملات دیکھنے ہوتے ہیں. ویئر ان دا ایجوکیشن پروسیس شوڈ کمپیوٹر بی یوزڈ. ادھر ہم اس کو صرف ٹیسٹنگ سروس کے لیے، ٹیسٹنگ پرپز کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں یا اس کے تھرو ہم ٹیوٹورلس بھی چلانا چاہ رہے ہیں، اس کے تھرو ہم ویڈیو لیکچرز بھی چلانا چاہتے ہیں، ڈسکشن بھی کرانا چاہ رہے ہیں، اس کے تھرو ہم آڈیو لیکچرز بھی ان اسٹوڈنٹس تک دے رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں جو اس کا ایجوکیشنل پروسیس میں یوز ہونا چاہیے، اسسمنٹ میں، ایگزامینیشن میں، ٹیچنگ لرننگ میں، وہ آئیڈینٹیفائی کرنا ہوگا. وین ول اٹ بی پاسبل ٹو میک سگنیفیکنٹ یوز آف کمپیوٹر ان ایجوکیشن. کہ یہ کب پاسبل ہوگا کہ اسٹوڈنٹ، ظاہر ہے اس سے اسٹوڈنٹ کی وہ ریڈینس اور ٹیچرس کی جو ریڈینس اور انسٹیٹیوشنل ریڈینس، یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں کہ جب تک یہ اس لیول کے یوزرز نہیں بنتے کہ ایک طرح سے سموتھلی کمپیوٹر بیسڈ پروگرامز کو یوز کر سکے، تو تب تک اس کا یوز امپراپر ہوگا یا وہ افیکٹو اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ کنسیڈریشن بڑی امپارٹنٹ ہے. وائی بودر ٹو یوز کمپیوٹرز ان ایجوکیشن ایٹ آل. یہ بڑا ایک جنرک ٹول ہے کہ ہم کیوں یوز کرنا چاہتے ہیں. میجر اس کا ریزن یہی ہوتا ہے کہ جو کانٹینٹ ہے اس کو افیکٹولی انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے، اس کو پراپرلی ایبزارب کرنے کے لیے یہ کمپیوٹرز کو ان ایڈیشن ان سپورٹ ٹو ایگزسٹنگ لیکچرز یا جو
डेमोन्स्ट्रेशंस हो रही होती हैं, जो प्रैक्टिकल्स होते हैं, उनको यूज़ इन एडिशन टू दैट यूज़ किया जाता है, ताकि जो अंडरस्टैंडिंग है चीज़ों की वो इम्प्रूव हो और प्रोसेसेस को इजीली ग्रेस्प किया जा सके। जो स्कूल में एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के हवाले से बात हो रही थी कि जो कंप्यूटर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो सिस्टम एक वंस डेवलप हो जाता है, तो बेसिकली बहुत सारे फैकल्टी मेंबर्स या जो स्कूल मैनेजमेंट होती है, वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस को, प्रोसीजर्स को फर्दर चेंज नहीं करते, वो उसको रेजिस्ट कर रहे होते हैं। तो अच्छा एक तरह से आइडिया ये होता है कि जो उसके पीयर इंस्टीट्यूशंस हैं, सेम टाइप के दूसरे स्कूल्स हैं, वहाँ पर क्या डेवलपमेंट हो रही है, उनको रिव्यू किया जाए और उसके थ्रू मोटिवेशन और वो प्रोसेस जो है चेंज का वो लाया जाए। Then an appropriate or unproductive view of educational computer usage itself, इसके हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो है वो बताई जा रही होती हैं कि कंप्यूटर हमारा टाइम ज़ाया करता है, हम जो एक्चुअल टीचिंग लर्निंग का प्रोसेस लेक्चरिंग के थ्रू कर रहे होते हैं वही सफिशेंट होता है। तो इस तरह नहीं है, कंप्यूटर हमें असिस्ट कर रहा होता है, हमें हेल्प कर रहा होता है एज अ टीचर, उसके जो कंटेंट को स्टूडेंट तक पहुंचाने में हेल्पफुल रहता है। तो ये उस तरह से हमें अगेन टिचर्स के साथ या जो इस चीज़ को डिस्करेज कर रहे हैं उनके साथ बैठ के ये सारे प्रॉस, उसके जो उसके बेनिफिट्स हैं वो डिफाइन करने पड़ेंगे, बताने पड़ेंगे। देन ये बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम ऊपर भी डिस्कस कर रहे थे कि कंप्यूटर कैन बी यूज इन स्कूल्स इफ टीचर्स वांट टू यूज। ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है कि जब तक टीचर वेल इक्विप्ड या वो विलिंग नहीं होगा, तब तक आप टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में कंप्यूटर को यूज नहीं कर सकते। इस हवाले से 83 में एक गुड लैड ने स्टडी की थी और उन्होंने फाइंड आउट किया था कि जो अक्रॉस द डिफरेंट ग्रेड्स सब्जेक्ट्स दो तरह की एक्टिविटीज इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज हो रही होती हैं। लेक्चरिंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग टू द होल क्लास, ये हमारा कन्वेंशनल सिस्टम सारा इसी के थ्रू चल रहा होता है। डायरेक्टिंग स्टूडेंट्स टू वर्क अलोंग एट सीट वर्क, जिसको हम क्लास वर्क भी कह सकते हैं, और होम वर्क, और उसमें टेक्स्ट बुक्स वर्कशीट्स वगैरह यूज हो रही होती है। तो मोस्टली टीचिंग लर्निंग जो सेमेस्टर में हो या स्कूल में ओवर द ईयर हो रही हो, वो इन दो एक्टिविटीज के गिर्द घूमती है। इसमें एग्जाम भी शामिल है, इसमें टीचिंग लर्निंग का कंप्लीट प्रोसेस शामिल है। तो गुडलैंड ने जो ऑब्जर्व किया कि ओनली लेस देन 6% ऑफ कम्युनिकेशन वेंट बियॉन्ड एस्टेब्लिश क्लास प्रोसीजर्स। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि क्लास में सिर्फ और सिर्फ उस पर्टिकुलर कंटेंट और उस टॉपिक के हवाले से डिस्कशन हो रही होती है, उससे बाहर कोई चीज़ बहुत ही लिमिटेड, जैसे वो 6% का हवाला दे रहा है कि लेस देन 6% हो रही होती है। तो ये एक तरह से रेजिस्टेंस जो है, एक रिजिडिटी जो एक ट्रेडिशनल हमारी चली आ रही है, तो इसको ब्रेक करने के लिए हमें जो है, जाहिर है उसकी जो फियर्स हैं, जो उसके हवाले से पॉजिटिव चीज़ें हैं, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो बताने पड़ेंगे, और जो एग्जांपल्स हैं जो पीयर इंस्टीट्यूशंस के जो प्रैक्टिसेस, गुड प्रैक्टिसेस बाहर की होंगी, वो हम बता के वो स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है वो फैक्टर्स बता के हम इसका यूज़ बढ़ा सकते हैं। Another issue to be resolved yet is widespread implementation of computer-aided instruction, is control of computer-aided instruction content. ये अक्सर जो है टीचर्स जो है वो कंटेंट बता के या उसकी जो रेगुलेशंस या जो लॉजिक या जो ह्यूरिस्टिक्स या रूल्स बता के प्रोग्रामर के हवाले कर देते हैं, और फिर वो उसको रिव्यू करना और उसको इफेक्टिवली उस तरह देखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, जो कि अक्सर मिस हो जाता है। और टीचर जो है वो कंटेंट बता के, रूल्स बता के रिलैक्स हो जाता है, और जो कंप्यूटर स्पेशलिस्ट होते हैं वो बैठ के फिर बाकी चीज़ें डिज़ाइन करते हैं। तो वो एक
टीम वर्क के तौर पे हर स्टेप को इवेल्युएट किया जाए, असेस किया जाए, देन आगे बढ़ा जाए, वो इफेक्टिव वे रहेगा। विल दीज पर्सन बी एजुकेटर्स और टेक्नीशियंस? जो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस डेवलप करने वाले होते हैं, उनका रोल सिर्फ डेवलपमेंट तक होता है, तो वो परसीव चीजें नहीं कर रहे होते जो इंस्ट्रक्टर या टीचर को पता होती है। तो ये हम बिफोर प्लानिंग, बिफोर डिजाइनिंग एनी कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम, हम ये रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड करें और उसके मुताबिक आगे बढ़ा जाए। विल द स्कूल शेप देयर करिकुलम अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन मटेरियल? ये बड़ी एक्सेप्टेंस जो है, जो ओनरशिप है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और ये हम इस तरह भी ना हो कि कंटेंट डेवलप कर बैठे एज ए इंस्ट्रक्टर, एज ए टीचर, और स्कूल रेडी ना हो। स्कूल की जो रेडीनेस है या जो उसकी ओनरशिप है, वो पहले डिजाइनिंग कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम बनाई जाए, उसके बाद उसको डेवलप किया जाए। देन सेल्फ लर्निंग, ये इस मॉड्यूल का लास्ट टॉपिक है कि कंप्यूटर्स जो है वो एज अ सेल्फ लर्निंग टूल के तौर पे जो स्टूडेंट्स घर से बैठ के ज्वाइन करें, ऑनलाइन पढ़ना चाहें, जो फिजिकली कैंपस में न जा सकते हो, उनके लिए इस तरह के मॉड्यूल बनाए जा सकते हैं कि इंस्ट्रक्शनल इंफॉर्मेशन और क्वेश्चंस वो सारे उस कंप्यूटर प्रोग्राम में एम्बेड किए जाते हैं, और स्टूडेंट वन बाय वन वो जो मॉड्यूल्स हैं या जो यूनिट्स हैं, उनको रीड आउट करता जाता है। उसके मुताबिक वो क्वेश्चंस या क्विज़ेज़ या जो डिस्कशंस हैं वो करता जाता है, और उसमें परफॉर्मेंस भी इवेल्युएट होती जा रही होती है। स्टूडेंट स्टडीज इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शन प्रेजेंटेड, आंसर द क्वेश्चंस एंड परहैप्स आस्क क्वेश्चन फॉर हिज ओन। वो एलएमएस बेस्ड अगर होता है या जो कोर्स की वेबसाइट है, वहाँ पर जाके इस तरह की एक्टिविटीज सारी परफॉर्म कर सकता है कि वो जो फैसिलिटेटर है उससे क्वेश्चंस भी रेज कर सकता है, उसके साथ पॉइंट्स डिस्कस भी कर सकता है। जो पीयर्स है उनके जो रिफ्लेक्शंस होते हैं प्रोवाइडेड, वो थ्रेड्स के फॉर्म में होते हैं, उन पे वो अपने कमेंट्स भी कर सकता है। कंप्यूटर कैन एक्सेप्ट, एनालाइज एंड प्रोवाइड इमीडिएट फीडबैक टू स्टूडेंट रिस्पॉन्सेज। जैसे ऑनलाइन टेस्ट होते हैं, उसमें इमीडिएटली वो रिस्पॉन्स आ जाता है, जिसके थ्रू स्टूडेंट की इवेल्यूशन आसान हो जाती है। इसके फर्दर जो है, स्टूडेंट हु हैज़ नॉट मास्टर्ड बेसिक स्किल, उसके लिए ये एक बड़ा इफेक्टिव वे है कि ड्रिल प्रैक्टिस के थ्रू अपनी वो लर्निंग, जो नॉलेज लेवल है, जो लर्निंग इम्प्रूव कर सकता है किसी भी डोमेन में, किसी भी सब्जेक्ट एरिया में। तो उस हवाले से ये इंडिविजुअल हेल्प भी प्रोवाइड कर रहा होता है, स्टूडेंट को अपने पेस के मुताबिक लर्न करने के लिए भी फैसिलिटेट कर रहा होता है। और इज इम्पार्शल, पेशेंट एंड ऑब्जेक्टिव। बार बार आप इससे क्वेश्चन भी करेंगे तो कोई ये आपको इरिटेट नहीं करेगा। हो सकता है क्लास में आप बार बार सवाल करें तो टीचर आपको डांट भी दे। तो ये बेनिफिट्स है इसके। प्रोवाइड्स इमीडिएट फीडबैक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इसका फैक्ट है। तो जो इंट्रोवर्ट स्टूडेंट्स होते हैं, जो ज़्यादा नहीं बोलते या किसी फियर की वजह से वो सोशली नहीं होते एक्टिव कि वो बैठ के डिस्कस करें क्लास में चीज़ें, तो उनके लिए ये कंप्यूटर के फॉर्म में जो प्रोग्राम्स आते हैं बड़े हेल्पफुल रहते हैं। थैंक यू वेरी मच जी।